दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अल्ताफ़ हुसैन की पूरी ज़िंदगी, उनकी सवाने उम्री और उनकी बायोग्राफ़ी पे है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन किन मुकदमात का सामना किया, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ामात लगाए और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात थे वो बरतानिया के अंदर साबित हुए या नहीं हुए, पॉलिटिकल असाइलम कब उन्होंने लिया, पाकिस्तान छोड़ने का फ़ैसला या भागने का फ़ैसला उन्होंने कब किया, कब उनकी पार्टी के ही लोगों ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में उन्होंने कभी किसी को क्यों नहीं बताया और उनकी पार्टी जिस तरह से ख़त्म हुई बिल्कुल उसी तरह की मुमासलत जो है वो अब पीटीआई के साथ भी दिखाई देती है। बिल्कुल बानिया पीटीआई की जिस तरह एक अलेज्ड बेटी है जिसके बारे में आज तक उन्होंने कभी डिक्लेयर नहीं किया, इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन की भी एक बेटी है। वो बेटी जो है वाकई उनकी बेटी है या लैपालक है, उनकी ज़िंदगी में उनकी एक खुफिया बीवी थी, वो कौन थी, ये तमाम तफसीलात आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्ताफ़ हुसैन जो हैं वो माज़रत के साथ ये अल्फाज बोलने पड़ रहे हैं कि बिस्तरे मर्ग पर हैं, यानी वो शदीद अलील हैं और खुदा न खास्ता ऐसी वैसी कोई ख़बर भी आप सुन सकते हैं। तो आज उनकी ज़िंदगी के ऊपर एक नज़र डालेंगे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव देखे, उनकी फ़ैमिली का ताल्लुक़ कहाँ से था, उनके माँ बाप कौन थे, क्या करते थे, सब कुछ आज के वीडियो में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज उनकी ज़िंदगी के बारे में मुकम्मल बायोग्राफ़ी से। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जिसको मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहा जाने लगा, वो पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट के नाम पे बना था। बेसिकली अल्ताफ़ हुसैन जो हैं उनके ऊपर बाद में ये इल्ज़ाम आ गया था कि वो लसानियत की बुनियाद पे पार्टी बना रहे हैं, जबकि उन्होंने महाजरों के लिए बेसिकली बनाया था। अब तो महाजर का लफ्ज़ कहना बहुत गलत होगा क्योंकि पाकिस्तान को बने हुए कितने साल हो चुके हैं और हम सब पाकिस्तानी हैं। लेकिन बहरहाल शुरू में जब ये जमात इन्होंने बनाई थी तो इसका नाम इन्होंने मुहाजिर कौमी मूवमेंट रखा था और उसमें उनकी ज़िंदगी में जितने उनके ऊपर सियासी मुकदमात बने, उनकी ज़ाती ज़िंदगी और ये सब चीज़ें जो हैं इसके ऊपर वन बाय वन जो है वो मैं डिस्कशन करूँगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ की। तो अल्ताफ़ हुसैन जो हैं ये 17 सितंबर 1953 यानी कि 1953 को पैदा हुए थे कराची में। और कहा जाता है कि इनके जो आबाओ अजदाद हैं उनका जो टिल्ट था, जो उनके घर वाले थे शायद वो हिंदुस्तान से थे, लेकिन बहरहाल ख़ुद तो वो कराची में पैदा हुए थे। और कराची के अंदर एग्जैक्टली जिस इलाके में उनकी पैदाइश हुई थी और उनकी रिहाइश थी वो था जनाब कराची का इलाका अजीज़ाबाद। जो वहाँ के रहने वाले हैं वो अच्छे तरीके से जानते होंगे। उनके वालिद का नाम था जी ख्वाजा शाह हुसैन, जो कि एक सरकारी मुलाजिम भी थे। और उनके आबाओ अजदाद जो हैं वो हिंदुस्तान का एक शहर है जी आगरा, वहाँ के रहने वाले थे। और जब पाकिस्तान बना था तो अल्ताफ़ हुसैन की फ़ैमिली आगरा से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। अल्ताफ़ हुसैन ने कराची की यूनिवर्सिटी से मतलब उस वक्त वो वेल क्वालिफाइड समझे जाते थे और कराची की यूनिवर्सिटी से उन्होंने फार्मेसी की थी जनाब, और फार्मेसी में उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। और तालिब इल्मी के ज़माने में ही उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों का आगाज़ जो है कर दिया था। अल्ताफ़ हुसैन जो है उनकी एक खूबी थी ज़माना तालिब इल्मी में, और वो ये थी कि वो बहुत ही अच्छे स्पीकर थे। जैसे कि इमरान खान एक अच्छे स्पीकर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो सियासत अच्छी करते हैं या नहीं करते, सियासतदान अच्छे हैं या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों को कन्विंस करना और झूठ भी इस बाय का बोलना कि लोगों को कन्विंस करके छोड़ना। तो इसी तरह अल्ताफ़ हुसैन जो है इनकी स्पीकिंग पावर जो थी वो बड़ी अच्छी थी। और ख़ास तौर पे जिस तरह ये जज्बात के साथ वो बात करते थे तो वो अगले बंदे के दिल के अंदर जाके बात जो है वो लगती थी। अल्ताफ़ हुसैन ने 1978 यानी कि 1978 में आल पाकिस्तान मुहाजिर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, APMSO। इसकी उन्होंने बुनियाद रखी थी और इसी तंजीम में बाद में जाकर 1984 में जन्म लिया था मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, यानी कि APMSO को उन्होंने बाद में MQM में चेंज कर दिया था। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट थी। अल्ताफ़ हुसैन का ये ख्याल था कि जो मुहाजिर हैं उनके साथ बड़ा जुल्म होता है और मुहाजिरों की ये एक तर्जुमानी करने वाली जमात है। लेकिन बाद में जब उनको ख्याल आया कि उन्होंने तो कोई प्राइम मिनिस्टर बनना है या कुछ बनना है, तो उसके लिए फिर उनको पता था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इसका नाम रखा जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के ऊपर जो है मुहाजिरों का नारा जो है वह नहीं चलेगा। कराची और हैदराबाद जैसे शहरों में तेज़ी से इस जमात ने मकबूलियत पाई थी और 1988 से पाकिस्तानी सियासत के अंदर उन्होंने जिसे कहते हैं ना अहम किरदार, एक पिलर बनना, 1988 में इनका डंका बजता था। अब बात कर लेते हैं उनकी ज़िंदगी में आने वाले चैलेंजेस और तनाज़ात की। तो 1992 में एक फ़ौजी ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीनअप। उसके दौरान अल्ताफ़ हुसैन जो हैं पाकिस्तान से बरतानिया फ़रार हो गए थे और वहीं पर उन्होंने अपनी सियासी पनाह जो है पॉलिटिकल असाइलम वो अप्लाई कर दिया था।
1992 میں آپریشن کلین اپ کے دوران الطاف حسین سمجھ گئے تھے، اور ویسے بھی ان کے اوپر بہت ہی سخت قسم کے الزامات تھے کہ وہ بھارت سے فنڈز لیتے تھے، پیسہ لیتے تھے، اور پاکستان کے شہر کراچی کے اندر اور سندھ کے اندر قتل و غارت کرواتے تھے. یہ ان کے اوپر الزامات تھے. سن 2000 کی دہائی میں ان کے اوپر جو الزامات ہیں وہ اس قدر زیادہ شدید ہو گئے تھے کہ الزامات جو سنگین تھے، خاص طور پہ کہ وہ قتل کرواتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کراچی کے اندر بوری بند لاشیں ملتی تھیں، بھتہ خوری ہوتی تھی، تو ان کے اوپر قتل کی اور بھتہ خوری کی، دہشت گردی کی، اور خاص طور پہ ملک دشمن تقاریر کرنے کے اور دیگر جرائم کے الزامات بھی ان کے اوپر جو ہے وہ لگتے رہے، جو آگے چل کے میں آپ کو پورے ثبوتوں کے ساتھ دکھاتی بھی ہوں. پھر اس کے بعد جب وہ برطانیہ فرار ہو گئے تو برطانیہ میں ان کے خلاف جو ہے وہ کیسز درج کروائے گئے، جس میں خاص طور پہ منی لانڈرنگ، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ پورے کراچی اور سندھ سے جو بھتہ تھا وہ اکٹھا ہو کے الطاف حسین کو لنڈن میں ملتا تھا، اس لیے ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے کیسز ہوئے، نفرت انگیز تقاریر کرنے کے کیسز ہوئے، غیر قانونی سرگرمیوں کے کیسز ان کے اوپر بنے. مگر اکثر ثبوتوں کے اندر جو کمی کے باعث جو ہے وہ الزامات ان کے اوپر کچھ ثابت ہوئے اور کچھ ثابت نہیں ہوئے. جو ثابت ہوئے وہ میں آگے چل کے آپ کو بھی بتاتی ہوں. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اب ان کی نجی زندگی کی، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ الطاف حسین نے پوری زندگی اکیلے گزاری اور انہوں نے شادی نہیں کی. کچھ لوگوں کو اس بات پہ ڈاؤٹ ہے کہ اگر ایسی بات تھی تو پھر ان کی ایک بیٹی بھی ہے، وہ بیٹی کہاں سے آ گئی؟ تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ الطاف حسین نے باقاعدہ طور پہ اناؤنسمنٹ کر کے تو کبھی شادی نہیں کی، سرکاری طور پہ کبھی کسی نے اعلان نہیں کیا کہ جناب ان کی شادی ہو چکی ہے. لیکن ان کے کچھ قریبی ساتھی جو ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ سیاست اور تحریک کو اپنی زندگی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو جو ہے اس کے اوپر قربان کیا تھا. لیکن سوشل میڈیا اور بعض رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ بھی کیا جاتا تھا کہ انہوں نے مبینہ طور پہ ایک خاتون سے خفیہ شادی کر رکھی تھی، جس سے ان کی ایک بیٹی جس کا نام افضل الطاف ہے وہ ہے، جو کہ اس وقت برطانیہ میں مقیم ہے، جبکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ان کی لے پالک بیٹی ہے. الطاف حسین نے خود کبھی بھی اس حوالے سے کوئی بھی واضح موقف اختیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے رومرز جو ہیں وہ آج تک بڑی ہوئی ہیں، اور نہ ہی کبھی انہوں نے قانونی طور پہ یہ کہا ہے اور کہ وہ جو بیٹی ہے وہ ان کی اپنی ہے. لیکن اب تو خیر آپ دیکھیں تو ان کی بیٹی ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتی ہے. بیٹی کے معاملے کے بارے میں اگر بات کریں تو آپ کو بتاؤں کہ یہ افواہ الطاف حسین کے بارے میں اتنی بار آ چکی ہے کہ الطاف حسین کی وہ بیٹی ہے اور لنڈن کے اندر تعلیم یافتہ ہے. یہ معاملہ آج تک مکمل طور پہ تصدیق شدہ نہیں ہے، اور نہ ہی کسی عدالت نے آج تک جو ہے ان کی بیٹی کے دعوے کو کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ دی ہے. الطاف حسین اس بارے میں کبھی بھی بات کرنے سے ہمیشہ گریز ہی کرتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ان کی پارٹی کے اوپر پابندی اور زوال کی. تو 2016 میں الطاف حسین نے ایک ملک دشمن تقریر کی تھی، اور اس کے بعد ان کی پارٹی کے اوپر پابندی لگ گئی تھی. وہ پورا قصہ اور پورا معاملہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو جلا وطنی کاٹنی پڑی، اس کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں. چلیے جناب، اب میں آپ کو ون بائی ون ساری ڈیٹیل سمجھاتی ہوں، کہانی شروع سے کرتی ہوں. تو الطاف حسین کی قیادت میں MQM نے سندھ کے اندر شہری علاقوں میں ایک الیکشن لڑا تھا 1988 میں، 1988 میں. اس انتخابات کے اندر الطاف حسین کو اتنی پذیرائی ملی تھی کہ انہوں نے کلین سویپ کیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کی جماعت جو ہے وہ ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، اور ان کی جماعت جو ہے وہ پورے ملک کی تیسری بڑی جماعت بن کے ابھری تھی. حکومت کی جانب سے کراچی آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے کے بعد 1990 کی دہائی میں MQM کے سربراہ جو ہیں وہ جلا وطنی اختیار کر گئے تھے. الطاف حسین کی قیادت میں MQM پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے پرتشدد ہتھ کنڈے استعمال کرنے کا الزام تھا. ان دنوں میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں، لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ وحشت کا ناچ ہوتا تھا، اور بھتہ خوری جو ہے وہ اپنے عروج پہ تھی، پرتشدد کارروائیاں ہوتی تھیں، اور کہا جاتا تھا کہ قائد کے ایک اشارے کے اوپر پورا کراچی اور سندھ بند ہو جایا کرتا تھا. اور اس کے برعکس بانی MQM جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ریاست اور دیگر سیاسی جماعتوں نے جو ہے ان کے کارکنان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے. یعنی کہ اس وقت بھی سیم وہی سچویشن تھی جو آج PTI کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس وقت الطاف حسین یہ تمام الزامات اسٹیبلشمنٹ کے اوپر لگاتے تھے اور وہ خود کو انوسینٹ قرار دیتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے 9 میں ہونے کے بعد عمران خان نے سارا ملبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ پر ڈالا تھا. لنڈن سے کراچی کو کنٹرول کرنے والے شخص کے طور پر دیکھے جانے والے الطاف حسین 2013 میں وہ شدید مشکلات کا شکار اس وقت ہوئے تھے جب پاکستان بھر میں ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی اپنی ایک تقریر کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آ گئے تھے. مجھے آج بھی یاد ہے الطاف حسین کی ایک تقریر تھی جس میں انہوں نے خواتین کو سامنے بٹھا کر جو ہے وہ
پریگننسی کے اوپر اور بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے اور وہ عمل کیسے شروع ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی تھی، اور بعد میں ان کے پارٹی کے لوگوں نے کہا تھا کہ وہ ڈرنک تھے جس کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا بول رہے تھے، لیکن کسی کی اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ الطاف حسین کو یہ کہہ سکیں کہ آپ اپنی تقریر کو بند کر دیں۔ بہرحال ٹیلی ویژن پہ نشر ہونے والی اپنی تقریر کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں آ گئے تھے، اور بعد میں انہوں نے مبینہ طور پہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ ان کی پارٹی کا عوامی مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اسی لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ان کے لیے یہ سب کچھ مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ بہرحال یہ تو صرف ایک الزام تھا۔ ایم کیو ایم کا زوال جو ہے وہ 2016 میں شروع ہوا۔ الطاف حسین نے ایک اشتعال انگیز تقریر کی سن 2016 میں، جب انہوں نے نہ صرف پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے وہاں پہ جو عوام تھے، بلکہ ملک کو یعنی پاکستان کو پوری دنیا کے لیے کینسر قرار دیا، اور جب انہوں نے یہ ساری باتیں اپنی تقاریر کے اندر کہیں تو اس کے بعد تو آبویسلی ان کے اوپر جو ریڈ فلیگ ہے وہ لگ گیا۔ تقریر کے چند گھنٹے کے بعد ایم کیو ایم کے کارکنان نے کراچی کے اندر ایک چینل ایئر وائی جو ہے اس کے اوپر حملہ بھی کر دیا تھا۔ تقریر کے بعد حکام نے کریک ڈاؤن شروع کیا، اور پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کے کراچی ہیڈ کوارٹر اور عزیز آباد میں الطاف حسین کی رہائش گاہ کو سیل کر دیا گیا تھا، اور پھر بعد میں پاکستان میں ایم کیو ایم کی اپنی پارٹی کے رہنماؤں نے خود کو ان سے دور کر لیا تھا، اور پارٹی جو ہے وہ پارٹی آئین سے ان کا نام جو ہے وہ خارج بھی کر دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ چیزیں ثابت ہو گئی تھیں کہ الطاف حسین جو ہیں وہ کس کی پراکسی پہ کام کر رہے ہیں، کہاں سے فنڈز لے رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اکتوبر 2019 میں برطانوی پولیس نے 2016 میں اور 2019 میں برطانیہ سے بیٹھ کر پاکستان کے اندر نفرت انگیز تقاریر کرنے کے متعلق تفتیش کی، جس میں متحدہ قومی موومنٹ کے بانی یعنی الطاف حسین کے اوپر دہشت گردی کی دفعات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی، یعنی برطانیہ سے ان کے اوپر یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہوئی تھی، اور 2019 کے اوائل میں اس کیس کے اندر ان کو گرفتار بھی کیا گیا تھا، لیکن بعد میں ان کو ضمانت کے اوپر رہا بھی کر دیا گیا تھا۔ فروری 2022 میں برطانیہ کی عدالت نے متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کو دہشت گردی پر اکسانے کے الزامات کے تحت قائم 2 مقدمات سے بری کر دیا تھا، اور عدالت نے 2 کے مقابلے میں 10 کی اکثریت کے ساتھ فیصلہ جو ہے وہ 3 روز کی بحث کے بعد جو ہے وہ سنا دیا تھا۔ آئی ہوپ کہ الطاف حسین کی پوری زندگی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا۔ اگر اب بھی ان کی لائف کے بارے میں کچھ ایسا ہے جو میں آپ کو بتا نہیں سکی ہوں یا آپ جاننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی کسی پسندیدہ شخصیت کی بایوگرافی سننا چاہتے ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں آئیے، لکھیے، میں اس پر بھی ویڈیو بناؤں گی، اور اگر کوئی سوال رہ گیا تو وہ بھی لکھیے، اس پہ بھی ویڈیو بن جائے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔